طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اس وقت آج کے زاویے میں کچھ ایسا سنجیدہ انداز اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آج کچھ ہلکی پھلکی سی باتیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں زندگی عبارت ہے ہلکی پھلکی باتوں سے بھی۔ ابھی ہم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسی سنجیدہ اور گمبھیر اور وزنی باتیں کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ لہر بار بار اٹھ رہی تھی کہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ہم تو یہاں منزلی کی باتیں کر رہے تھے اور اپنے بچوں کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے طریقے بتانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر ہماری بہت سی مشکل منازل موجود ہیں، جن میں بہت بڑا ہاتھ ان اونچے پہاڑوں کا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے ہم کو ودیعت کیے ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کیٹو وہ پاکستان میں ہے۔ میں سب سے اونچا یوں کہوں گا کہ بہت سے جغرافیہ داں اور حیداں یہ کہتے ہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی اتنی اونچی نہیں ہے جتنی کہ کیٹو کی ہے۔ کیٹو 2 فٹ یا 2 فٹ کچھ انچ اونچا ہے۔ خیر یہ میرا بحث نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو کیٹو کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ناگا پروت کی چوٹی ہمارے پاس ہے، راکا پوشی کی چوٹی ہمارے پاس ہے، ترچمیز ایک پہاڑ اس کی بھی چوٹی۔ تو مجھے ان پہاڑوں سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں نے یہ دیکھے ہوئے، ان کے دامن میں ظاہر ہے اوپر نہیں گیا۔ پہاڑ کے اوپری منزل تک پہنچنے کے لیے جب انسان رخت سفر باندھتا ہے اور اسے چلنا پڑتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذریعہ استعمال نہیں کرتا کہ آگے تک پہنچنے کے لیے آپ ایک ہی ذریعہ اختیار کرتے ہیں نا سفر کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو ناگا پروت کی چوٹی تک پہنچنا ہے تو پھر آپ پہلے جیپ کا استعمال کریں گے اور اس پہاڑ کے دامن تک پہنچیں گے۔ کچھ حد تک آپ اس جیپ کے سہارے اوپر بھی چڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک حد آ جائے گی کہ پھر آپ کی جیپ اوپر نہیں جا سکے گی۔ پھر آپ کو ٹٹو کی یا خچر کی ضرورت محسوس ہوگی، پھر آپ اس پہ چڑھ کے اگلا سفر کریں گے۔ پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ وہاں پر ٹٹو اور خچر بھی نہیں چل سکے گا، راستہ دشوار گزار ہو جائے گا اور تنگ ہوگا۔ پھر آپ وہاں اس کو بھی چھوڑ دیں گے اور پیدل چلنا شروع کریں گے۔ پیدل چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ آپ پیدل بھی نہیں چل سکیں گے، لیکن آپ کو اپنی منزل، پھر آپ رسی کا استعمال کریں گے اور آنکڑے پھینک پھینک کر رسی کے پھر اونچا جانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہے یہ سارے عمل کر کے پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں۔ زندگی میں اپنی صحت جسمانی کو برقرار رکھنے کے لیے اور صحت روحانی کو برقرار رکھنے کے لیے شہریہ صاحب آدمی جو ہے یہ کوئی ایک طریقے علاج ہی نہیں اپنا سکتا اور اس پر قائم نہیں رہ سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں پر سرکاری طور پہ ایلوپیتھک علاج ہے، طبابت ہے، حکمت ہے، پھر یہاں پر اب ہربل ڈرگز کا سلسلہ ولایت میں بہت تیزی سے چلنے لگا ہے۔ اس کے بعد آپ ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، پھر اس کے بعد اور یہ تاؤ کا سسٹم، چائنیز وہ جو صبح سویرے اٹھ کے کرنٹ حاصل کرتے ہیں قدرت سے، پتہ نہیں آپ نے کبھی کی ہے یا نہیں، وہ باغ ہم نے چائنا میں دیکھا، باہر کھڑے ہو کر کچھ نہیں کرتے، اپنے ہاتھ ایسے کرتے رہتے ہیں اور جو قوت وہ کہتے ہیں کہ انرجی سمیٹ کے شام تک چلنے کے لیے وہ اپنی بیٹری چارج کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں بھی ہمارے بابوں نے بھی ہمارے بڑوں نے بھی سوچی ہیں، اور اس کے بارے میں دینی باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو اس کے قریب ہوتی رہی ہیں، اور میرے جیسا آدمی جو چوری کچھ باتیں سنتا رہا، اکٹھی کرتا رہا، اس میں ایک یہ طریقے علاج بھی ہے کہ وہ روحانی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور روحانی ادویات کہیں فروخت نہیں ہوتی، کہیں ملتی نہیں، کوئی بھی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں جا کر آپ روحانی ادویات خرید سکیں۔
نہ تو یہ گولیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، نہ یہ ٹنچرز ہوتی ہیں، نہ یہ ٹیکوں کی شکل میں ہوتی ہیں، نہ ان کی ڈرپ لگ سکتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسی چیز ہے، یعنی ساری میں چیزیں گنواتی ہیں کہ ان کا کچھ نہ ہونا سا ہے وہ ہونے میں بدل جاتا ہے۔ یہ آپ کو یہ بات مشکل لگی، میں عرض کرتا ہوں کہ میری آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اور جو ہم کو بتایا گیا ہے اور پڑھایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، لوگوں کے منہ پر اور ان کی بوتھیوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو پیچھے دھکیلنا ہے اور خود آگے نکلتے چلے جانا ہے، کیونکہ جو آدمی کامیاب نہیں ہوگا زندگی میں اس کو زمانہ بکھیر دے گا پینس۔ لیکن تاؤ کے فلسفہ چینی ہے، اس کے لوگ کہتے ہیں، اس کے گرو کہتے ہیں کہ ٹھوس اور نظر میں آنے والی چیز اور جو بظاہر آپ کو مفید نظر آئے یہی مفید نہیں ہوتی۔ ٹھوس اور بظاہر مفید نظر آنے والی چیز بھی مفید نہیں ہوتی۔ مثلا آپ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کار نکالتے ہیں اور اس کو تیزی سے بھگاتے ہیں سڑک کے اوپر اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور تیز اور تیز اور تیز۔ تو یہ اسٹرگل اور اسٹرائف اور کوشش اور جدوجہد اور آرزو اور تمنا اور لیس الانسان الا ما سعی کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ تیزی سے گھومتا ہوا پہیا، تیزی سے حرکت کرتا ہوا پہیا ایک نہایت ساکن دھرے کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اگر وہ دھرا ساکن نہ رہے اور آپ کے اصول کے مطابق وہ بھی گھومنے لگ جائے تو الحمدللہ آپ تو پھر کچھ نہیں، زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اس کو سکون ہوگا، اس پہیے کے پیچھے پورا سکون ہوگا، خاموشی ہوگی، استقامت ہوگی، ایک چپ رہنا ہوگا اور حرکت سے گریز ہوگا، پھر آپ جا سکیں۔ مجھ میں اور آپ میں یہی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیز طرح، یہ ہم کو سیاست میں بھی دیا، ہمارے سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دو، بھاگو چلو دوڑو، نعرہ جھنڈا اور اس کو جو آوے آوے جاوے جاوے کرتے ہیں۔ لیکن زندگی ساری کی ہے، اللہ نے بنائی ہے نا زندگی، اور اس میں خوبصورتیاں اور حسن اس نے رکھی ہیں۔ یہ جو چائے کی پیالی مجھے دے کے گئے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ رکھ گئے، میں شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا، بڑی مہربانی۔ یہ چائے کی پیالی، اس کے در و دیوار، اس کا کنڈا یہ مفید نہیں ہے، اس کا خلا مفید ہے، اس کا خلا کام دے رہا ہے، جو آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ بھی خلا کیا ہوا، لیکن میں اس کنارے کے اوپر چائے رکھ کے نہیں پی سکتا، ہے نا؟ ہاں، تو خلا کی ہم نے کبھی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے اندر میں خلا کے اندر رہتا ہوں، میں دیوار کے اندر گھس کے نہیں رہتا کیڑے مکوڑوں کی طرح سے، دیواریں تو میرے کسی کام نہیں آ رہی، خلا میرے کام آ رہی۔ تو اسی طرح سے سر زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ اتنی شدت کے ساتھ اس کے ساتھ یوں نہ چمٹ جایا کریں کہ چونکہ مجھے یہ مفید نظر آ رہا ہے اس لیے یہی مفید ہے، اور میں خلا کو چھوڑتا ہوں، بھری ہوئی چیز کو لیتا ہوں۔ پورے کے پورے آپ اپنے آپ کو تول نہیں سکتے، ہم سارے ایسے ہیں، تول نہیں سکتے، اس لیے عذاب میں اور مشکل میں اور مصیبت میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روحانی دوا بھی ایک ہوتی اور وہ کسی طبیب سے نہیں ملتی، کسی لیبارٹری سے نہیں ملتی، یہ جو آپ کی ملٹی نیشنل ہیں بھیجتے ہیں یہ نہیں بناتی، یہ دوائیں آپ کو خود ہی بنانی پڑتی، اور ان دواؤں کے ساتھ ایسے ہی چلنا پڑتا ہے جیسے بے خیالی کے اندر آپ اپنی خلا کے اندر خلا سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں، فائدہ سارا خلا میں ہے، لگن آپ کی اس دیوار کی اور وہ دیوار کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے روحانی ادویات جو ہیں وہ آپ کو خود بنانی پڑتی ہیں، اور اس کا نسخہ بھی کسی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ آپ کو اپنے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو سامنے ایک طبیب کی طرح بٹھا کے
اور اس کے سامنے دو زانو ہو کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بابا جی یہ میری خرابی ہے اور یہ میری الجھن ہے، میں کیا کروں؟ وہ باہر نکلا ہوا آپ ہی کا وجود آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے تو کبھی اپنے وجود کو ایڈریس نہیں کیا، اس لیے مشکل پیش آتی. اور جب وہ آپ بنانے بیٹھ جاتے ہیں، میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا اور اجازت لے کے بیوی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں ایک بہت خوفناک مرض تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس نے ایپیڈیمک ایک چھوٹ کے مرض کی حیثیت اختیار کر لی ہے، وہ ڈپریشن کا مرض ہے. اور اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا کوئی سدے باب ہی نہیں. کروڑ روپے ہم پاکستان میں، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، تو 1.25 ارب روپے کی دوائیاں منگواتے ہیں ہر سال، اور ایک بھی کاٹ نہیں کرتی. بیچارے پریشان ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بڑے بھی، کیونکہ طلب، تمنا، آرزو چوٹی تک پہنچنے کی، اور اس کے ساتھ کھیلنا نصیب نہیں ہوتا خدا کے ساتھ. تو میں ان سے ابھی کہہ رہا تھا کہ ڈپریشن کے علاج میں اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ہمارے لیول کے، میں جن بابوں کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اور لوگوں کو اس موذی مرض سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے. تو وہ پرسوں ہی جب میں نے یہ پیش کی یہ مشکل ہے ایک بزرگ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ڈپریشن کے مریض کو اس بات پر مائل کر سکتے ہیں کہ وہ دن میں ایک آدھ دفعہ بونگیاں مارا کریں؟ بونگیاں سمجھتی ہیں نا شاید آپ بھی، کہ ایسے ہی یٹل باتیں، کچھ بھی نہیں اس کے معنی کچھ. تو وہ ہم بچپن میں یہ جو ریپ میوزک ہے نا جس کے آپ بڑے دیوانے، یہ تو اب آیا ہے نا. میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ گاؤں میں رہتے تھے، جوہر کے کنارے جاتے ہوئے 4تھی جماعت میں تھا، تو ہمارا ریپ میوزک اس سے بہت تیز تھا، اور ہم گاتے تھے مور پاوے پیال سا پجاوے کھڈ نو تے بگلا پگت چک لیاوے ڈڈ نو تے ڈڈاں دیاں لکھیاں نو کون موڑدا، کسی اتنے بیٹھ کے کبچ جوڑدا کبچ جوڑدا نالے کھوا موڑدا، ایسی بات کیے جا رہے اور آگے لفظ لگاتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو اب شیخی بگاڑنے لگے کہ ہمیں یہ تو ریپ کبھی کا چلا آ رہا ہے. کیا ایسی بونگی مار سکتے ہیں؟ ہم کو اتنا زمانے نے ٹائٹ کر دیا، اتنا پڑھا دیا، اتنا تشنج میں مبتلا کر دیا کہ اب آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھیں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے لطیفہ تو بہت بات کی چیز ہے، بنی بنائی چیز ہے، زور لگا کے آپ کے بار روم میں، آپ کے ہسپتال میں سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، اندر سے نہیں نکلا ہوتا، ریلیکس بندہ نہیں بات کر رہا ہوتا. تو ایسے ہی بونگی مارنا. اماں ہوتی تھی نا ہمارے گھر میں، وہ ایسے پھوپھی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی میرا کتنے گیا بیٹا ہے نو تو لیا ہے، بس چلی گی بونگی مار دی، اس نے سارے گھر کو بیلنس کر. تو ہم پھوپھی پہ ہنس رہے ہیں، زندگی میں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہاں ہے پھوپھی آگے اس کو جفیاں ڈالتے پھرنے. وہ موقع ہمارے پاس ہے نہیں اب، اور جب تک وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، جب تک ہم کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس تیزی کے پیچھے ایک سکون ہے، تیز بھاگتے پہیے کے پیچھے ساکن دھرا ہے، اور وہ دھرا نہیں پرووائڈ کریں گے، اس وقت تک یہ زندگی ایسے ہی بے چین رہے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو روحانی ادویات ہیں یہ جب ہی بننی شروع ہوتی ہیں اس وقت بنتی ہیں جب آپ کے اندر معصومیت کا ایک ہلکا سا ایک ٹنج موجود ہو. معصومیت ایک بہت اہم چیز ہے، چاہے وہ زور لگا کے لائیں چاہے سوچ کے لائیں. کبھی کبھی حضرت علامہ نے کہا کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. اتنی عقل کو رسیاں ڈال کے پوچھ، جب تک یہ چھوڑنا نہیں آئے گا ہماری وہی کیفیت رہے گی جیسے ہم نے پچھلے 53 برس گزارے. تو معصومیت سے بزرگ کہتے ہیں صوفیاء کرام، اب ہم کو پتہ نہیں اس میں، کہ انسان جب یہ آخرت میں پہنچے گا اور اس کا حساب کہ اس نے جنت میں داخل ہونا ہے اور بہت لمبی قطار لگی جیسے میٹنی شو دیکھنے والے ہیں، تو اللہ وہاں موجود ہوگا صوفیاء کہتے ہیں،
اور وہ آدمی سے کہے گا اللہ اپنا دایاں مبارک ہاتھ بڑھا کر کہ جو معصومیت دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپسی دے دو اور اندر چلے جاؤ. گیٹ پاس ہوتے ہیں. اور وہ ہر شخص کہے گا کہ سر وہ تو جی میں نے بڑی مشکل سے BA کیا تھا, میں نے بڑی مشکل سے LLB کیا, روٹیاں پکاتی پکاتی میں LLB کرنے چلی گئی, کتنا مشکل کام کیا ہے, پھر میں نے PhD کیا, پھر بھی میں سب کچھ کیا, میرے پاس معصومیت ہے نہیں اور جو مرضی لے لو. تو معصومیت نہیں ہوگی, یہ تو ایک انگریڈینٹ ہے, اس کا گھوٹا لگے گا تو اس کی گولیاں بنے گی روحانی کی, تھوڑی سی پڑتی ہے وہ نہیں ہوگی تو نہیں چل سکے گا. اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے لیے ڈبے, بوتلیں اور اس کے لیے پلاسٹک کی ڈبیاں نہیں چاہیے بنانے کے لیے. اس کے لیے روحانی دوا جب آپ بنائیں گے, انشاءاللہ ضرور بنائیں گے میرے اس پروگرام کے بعد, اس کی ایک آپ تھیلی بنائیں گے. جیسے ہم بڈھے لوگ جب ایک ٹریول کرتے ہیں تو اپنی دوائیوں کی ایک تھیلی ساتھ رکھتے ہیں, کچھ ہارٹ کی دوائیاں ہیں, کچھ اور بکواس ہے, کہ وہ سامان میں نہ چلی جائے خدا نہ خاص, اور سامان دوسرے دن پہنچا تو بابا تو بہت ہو جائے. اس لیے وہ انسٹرکشن ہوتی ہے. بہت سی ہوائی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انسٹرکشن کہ چیک یور پاسپورٹ از ود یو اینڈ گو تھرو یور پاسپورٹ دیٹ ویزا از ویلڈ, اینڈ انڈر لائن کر کے کہ یور میڈیسن بیگ از ود یو, بس یہ ساتھ رکھنا کہیں بھول نہ جائیں. تو یہ ساتھ لے کے چلنا بہت ہے. تو میڈیسن بیگ جو ہے نا آپ کی روحانیت کا, یہ میں آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک تھیلی تیار کرنی پڑے گی آپ کو خود, جس کے اندر 3 نیلے منکے یا جو آپ کی پسند کلر ہو وہ, اور کوڑیاں, چتری کوڑیاں, اعلیٰ درجے کی کوڑیاں نہیں ہوتی وہ, ایک اس میں تتری کا پر جس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں سفید اور کالے کالے, پر نہیں مل جاتا, وہ نہ ملے تو چلیے کالے تیتر کا پر, وہ نہ ملے تو کبے کا گرے پر رکھیں, وہ اس میں رکھنا. چھوٹی سی اس میں آپ کی پسند کی کوئی تصویر, سورہ رحمان چھوٹے سائز کی وہ اس کے اندر, اور ایک اس کے اندر کم 31 دانوں کی تسبیح مثلا, اور اس کے اندر ایک لیمن ڈراپ جو آپ کے بچے نے چوس کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہو کہ ابو مجھے نہیں اچھا لگتا آپ لے لیں, وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کو سنبھال کے رکھے, کبھی نہیں ملے گا, وہ بھی اس تھیلی کے اندر آپ رکھیں. اور ایک سیٹی اور ایک پرانا بلب ٹارچ کا, یہ چیزیں رکھ کے تاکہ آپ اسے کبھی کھول کے دیکھیں, وہ بڑی جاں فضا چیز دیں. پھر آپ لوٹ کے معصومیت کی طرف آئیں گے. یہ تھیلی بنانی پڑے گی. یہ میری پسند کی چیزیں آپ اپنی پسند کی اس میں شامل کر سکتے ہیں, صحبت اپنی پسند کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں, آپ اپنی پسند کی کر سکتے ہیں, کوئی اس کے اوپر یہ پابندی نہیں. لیکن یہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے, کیونکہ ہم معصومیت سے اتنے دور نکل گئے ہیں, اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں, اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے کے پیدا کیا تھا اسے آج تک فائدہ اٹھایا ہی نہیں. اس نے کہا تھا کہ جاؤ میں تمہارا ذمہ دار ہوں, رزق میں تمہیں دوں گا, عزت میں تمہیں دوں گا, شہرت میں تمہیں دوں گا, اولاد میں تمہیں دوں گا, تم مزے کرو ذرا. ہم کہتے نہیں, ہم سمجھدار آدمی یہ ساری چیزیں ہم اپنی عقل مندی اور دانش اور تشنج کی زندگی میں مبتلا ہے, ویسے ہی چلے جائیں. میرا معصومیت سے مجھے یاد آیا, میرا پوتا اسکول میں پڑھتا ہے, چھوٹا پوتا اویس میاں, تو وہ ایک دن آیا اسکول سے واپس اور بڑا پریشان تھا اور گھبرایا ہوا تھا, جیسے بچہ گھبرا جاتا ہے. اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا کہ ماما آج اسکول میں کھیلتے ہوئے میری قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا, اور چونکہ ڈرا ہوا ذمہ دار بچہ ہے نا اس شاید کا, تو میں نے بٹن تو اپنا پکڑ لیا, تلاش کر لیا, پتہ نہیں مجھے غریب نے کس طرح سے کیا. یہ ماما میں بٹن تو لے آیا ہوں لیکن مجھے وہ دھاگا نہیں ملا جو اس کے لگا ہوا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ جب بٹن گرتا ہے تو اس کے ساتھ دھاگا بھی گرتا ہے. پتہ نہیں کتنی دیر وہ غریب ہے, میں نے اسے گود میں اٹھا لیا, میں نے کہا دھاگا نہیں ہوتا اس کے ساتھ, وہ بٹن ہی بس مل جاتا ہے, بڑی. تو اس کی ماں بھی ہنسنے لگی کہ دیکھو کتنا بیوقوف ہے. میں نے کہا نہیں, کتنا بیوقوف نہیں ہے, کتنا معصوم ہے یہ, اس کو پتہ نہیں. تو جب تک
وہ چیز ہم کو نہیں ملے گی، اور ہفتے میں 2 مرتبہ تک 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ اس تھیلی کو دیکھتے نہیں رہیں گے، آپ کی مشکلات جو ہے دور ہوں گی نہیں۔ باقی جو فیصلہ آپ کریں آپ کو حق پہنچتا ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو رسی بھی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدل ہی چلا جا سکوں گا، نہیں، پھر وہ آنکڑا پھینک کے رسی بھی آپ ذرائع ہوتے چلے جانے۔ اس ذریعے کو نکال دیا آپ نے، اس چائے کی پیالی کو آپ کی اس کے خلا کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں یہ اس کی پھول اچھے ہوئے ہو، خلا ہو چاہے نہ ہو، مجھے یہ ٹھوس چیزوں کو پکڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک میری، میں اسے بھتیجی کہوں گا، میرے بہت چھوٹے بھائی کی، خالہ زوج بھائی کی، اس کی شادی تھی انزرا کی، تو وہ باپ اس کا کھڑا تھا، موٹر آئی ہوئی تھی، اس میں وہ الو سا دولہا نہیں ہوتا پگڑی باندھ کے پہلی دفعہ زندگی سار اس کا ہل رہا ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو بیٹی ہماری وہ مل رہی تھی سب سے اور ظاہر جانے کے لیے تیار تھی، تو وہ اپنے باپ سے ملی، بڑی جپی ڈال کے بات کر، پھر اس نے اپنے پرس سے کچھ نکالی ایک پڑیا سے، تو وہ اس کو دے دی کہیں میاں کو، میرے بھائی چھوٹے کو، اور پھر اور خالہ صحیح سمجھ جو میرے پاس آئی تو میرے ساتھ آ کے لپٹی، اس نے کہا کہ بتایا میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بات، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دیا کیا فیم کو؟ سب لوگ تو نہیں پہچانتے گا، میری آنکھیں تو ہیں نا ایسی چالاک آدمی سے، کیا لگی ہوتا کچھ نہیں تھا، میں نے کہا نہیں تو دیا، اس نے جیب میں بھی رکھ لیا، کہنے لگی وہ ابو کا کریڈٹ کارڈ تھا، وہ میں نے ان کو واپس کر دیا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب ایک الو اور پکڑ لیا ہے میں نے، اس کے بعد بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ چلوں گی۔ ٹھیک ہے وہ معصومی سے بات کر رہی، لیکن میں آسانیاں کہنے لگی ہوگی، تو اتنی مجھے اس کی کیئر فرینس، یہ آسانی پسند آئی کہ ٹھیک ہے اس نے کہ بچہ کہ یہ آپ رکھیں، میرے جیسا لالچی ہوتا ہے میں کہتا ایک یہ بھی رکھ لیتا ہوں کریڈٹ کارڈ، ابو نے کیا کہنا ہے ایک دوسرا بھی رکھ لیتا، تو وہ ایگزیکٹلی شکیل کی بات، تو وہ دیکھے خیر اس کو چلی گئی۔ تو میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سجیسٹ کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ڈپریشن کے مرض سے، اور یہ خوفناک مرض ہے، اس کو کسی اور طرح سے اس کی گردن نہیں ناپی جا سکتی جب تک آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے 2 عدد بونگیاں نہ ماریں، ایسے ہی پھر یہ بھاگتا ہے مسئلہ۔ اگر آپ بہت سنجیدہ ہو کر اس کو اپنی گلے کا ہار بنا لیں گے تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ اس پہ اور بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس سے جان کس طرح سے بچائی جائے، لیکن سب سے پہلے تاؤ فلسفی کے اس فلسفے سے کہ خلا میں بھی بڑی طاقت ہے، وہ بھی آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے طریقے سفر کو بھی بدلتے رہیں، ایک ہی طریقے سفر کو نہ زندگی کا حرز جان بنا لیں بلکہ اس کو بدلیں، ورنہ تو آپ انسان ہیں، اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ہم اس آرزو کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ کہ ساری دنیا کے لوگ بالعموم، میرے ملک کے لوگ بالخصوص، میری بڑی دعا ہے اللہ ان سب کو کل کائنات کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔